15 شعبان یعنی آزادی کی رات، معافی کی رات، بخشش کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگ کر اپنی بخشش کروانے کی رات ہے، رزق میں اضافے اور برکت کی رات ہے، مصیبتوں پریشانیوں اور غموں سے نجات والی رات ہے۔ اس رات کو آپ ہرگز ضائع نہ کریں، یہ بہت فضیلت اور برکتوں والی رات ہے، اور آج کی رات اپنے مرحومین کے لیے خوب اصال ثواب کے لیے بھی دعا کریں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمیرہ خان ولاگز۔ ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ آج کی رات آپ لوگ خوب عبادت کریں، جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر عبادت کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال آپ لوگ اس رات موجود ہوں گے یا نہیں، آپ لوگ زندہ ہوں گے یا نہیں، کیونکہ پتہ ہے ہمارا اعمال نامہ چینج ہوتا ہے۔ آج کی رات جو مرنے والے ہوتے ہیں اس سال، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے ایک دوسرے سے معافی مانگیں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے یا آپ نے کسی کو ٹینشن یا کوئی دکھ دی ہے، تو آپ جتنا ہو سکے، آپ تو خوب بہتر جانتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، اس سے آپ لوگ معافی مانگیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس رات رزق لکھا جاتا ہے، رزق کے لیے آپ خوب دعا کریں کہ اللہ پاک اس سال آپ کا رزق وسیع کر دے۔ اس سال جو لوگ حج کرتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں کہ اس سال کون کون بندہ حج کرے گا۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ یہ فضیلت نہیں حاصل کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے، اگر آپ تنگی کا شکار ہیں، مشکل کا شکار ہیں، تو اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگے، اللہ پاک سے مانگے۔ سب کے علیحدہ علیحدہ عقیدے ہوتے ہیں، میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان مخصوص راتوں کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہ کریں، اس خاص عبادت کو ہم لوگ کیوں نہ کریں، اس چیز سے ہم لوگ فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ تو جی آج شب برات ہے، تو اس کے اہتمام میں میں نے صفائیاں کی ہیں۔ سب سے پہلے میں اٹھی ہوں، میں نے کپڑے وغیرہ پریس کیے ہیں، اپنے کپڑے پریس کیے ہیں، ارحم کے کیے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے کیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے خوب صفائیاں کی ہیں۔ آج بیڈ شیٹ میں نے جو ابھی بچھائی ہے، یہ بیڈ شیٹ جب خاص موقع ہوتے ہیں ہمارے لیے، تو آج کا دن بھی عید کی طرح ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے میں نے بیڈ شیٹ نیو بچھائی ہے۔ یہ والی بیڈ شیٹ میں تبھی بچھاتی ہوں جب ہمارے گھر کوئی خاص مہمان ہو، یا عید ہو، یا کوئی خاص تہوار ہو، یا کوئی برتھ ڈے پارٹی ہو، تو اس ٹائم پہ۔ یا پھر ایک اور ہے میرے پاس، وہ پچھلے سال بھی میں نے ارحم کی برتھ ڈے پہ بچھائی تھی، تو انشاءاللہ اس سال بھی بچھاؤں گی، تب وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ یہ والی تو میں اکثر بچھاتی رہتی ہوں، وہ والی میں کبھی کبھی بچھاتی ہوں۔ تو میں نے جی ساری صفائی کی ہے، ساری اچھے طریقے سے پوچھا لگایا ہے، صحن میں بھی، روم میں بھی، کچن میں بھی۔ اور آج ہم لوگوں نے ختم بھی دلوانا تھا، ہم لوگ شب برات کا ختم دلواتے ہیں، کچھ لوگ دلواتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دلواتے۔ یہ سب اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی میں تیاری کر رہی تھی، میں نے نہانا تھا، کپڑے وغیرہ چینج کرنے تھے، جو میں نے نیو کپڑے نکالے تھے ان کو۔ تو جو اگر نیل پالش وغیرہ آپ نے لگائی ہے نا، تو اس کو آپ لوگوں نے لازمی ریموو کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا اس میں الکوہل موجود ہوتا ہے، تو جب الکوہل لگایا ہو تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی، مطلب وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ تو وہ میں نے نیل پالش پاؤں پہ لگائی ہوئی تھی، وہ اتاری تھی۔ فائنلی جی میں نے نہا لیا ہے، کپڑے چینج کر لیے ہیں، اور میں تیار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے پھر ارحم کے بابا آ گئے تھے، وہ ارحم کے لیے چیز لے کر آئے تھے، اور میں نے ساتھ کے ساتھ ہی ارحم کو پہلے کھانا وغیرہ کھلوا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب ہم بچوں کو فری کر لیتے ہیں نا، تو پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ میں نے ارحم کو بھی ساتھ کے ساتھ تیار کر دیا تھا، اسے کھانا بھی کھلا دیا تھا، اور پھر اسے میں نے اس کے بابا کے ہینڈ اوور کر دیا تھا، اور میں خود سالن وغیرہ بنانے لگ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے 2-3 چیزیں بنائی تھی، 6-6 7-7 چیزیں بھی بناتے ہیں، لیکن میری طبیعت کچھ اس دفعہ صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں بس چند ہی کھانے بنا پائی۔ آپ کو پتہ ہے میرا تو اس بات پہ بلیو ہے کہ اس دفعہ میں مطلب اس ٹائم پہ میں جتنے کھانے بناتی ہوں، اللہ پاک میرے رزق میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ میں کھانا بنا کے، یہ نہیں کہ ہم لوگ خود کھاتے ہیں، اتنا کھانا ہم لوگ خود بھی نہیں کھا سکتے، لیکن آس پڑوس میں لوگوں کو دینا، یا چھوٹے بچے جو غریب بچے ہیں ان کو کھانا کھلا دینا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں آپ جتنا دیں گے، اللہ پاک آپ کو ریٹرن میں اس سے زیادہ دے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ خوش نیتی سے، دل سے اللہ پاک سے دعا کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت تنگ دستی سے گزر رہے ہیں، جن کے حالات بہت خراب ہیں، اللہ پاک ان کی تنگ دستی دور کرے، اللہ پاک سب کی حاجتوں کو پورا کرے۔ میری آپ تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج جب آپ لوگ عبادت کریں گے نا، تو پلیز میرا نام آپ لوگوں نے نہیں بھولنا، اپنی دعاؤں میں آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ ہی چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، چینل کو لائک کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آپ لوگوں نے لازمی دبانا ہے، وہ تو آپ لوگ بھول ہی جاتے ہو، ٹھیک ہے، ویڈیو میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہو۔ یہ دیکھیں جی، ساتھ ساتھ میں آپ کو ویڈیو کا بھی بتاتی چلوں، میں نے سوئیاں بنانی تھی اور سوجی بنانی تھی، تو اس کے لیے میں کشمش اور یہ جو گری ہوتی ہے اس کو کاٹ رہی تھی۔ ساتھ میں نے جو سالن تھا وہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا، اس میں نے ساری چیزیں، یہ ایزی ہوتا ہے، جو بڑا گوشت بنانا ہوتا ہے نا، بیف کا یا مٹن کا، یہ ایزی ہوتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ سے اتنا
اتنا اچھا گوشت تھا نا کہ وہ میں نے جسٹ 8 سے 9 منٹ لگایا کوکر میں اور وہ فٹافٹ اتنا اچھا گل گیا تھا نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. ادروائز کبھی کبھی تو گوشت بہت تنگ کرتا ہے, 35 منٹ لگاتے ہیں پھر بھی نہیں وہ جلدی ٹینڈر نہیں اتنا ہوتا. تو آج بہت آسانی سے جلدی گل گیا تھا. میں نے بس اس کو پانی میں پہلے ڈال کے اس میں اور پھر اس کو گلا لیا تھا. اس کے بعد میں نے جو اس کا پانی بچ گیا تھا نا اس کو نکال کے رکھ لیا تھا, اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کر کے پھر وہی پانی اس میں دوبارہ ایڈ کر کے اس میں دھنیا وغیرہ ڈال کے اس کو اتار لیا تھا. اس کے بعد میں نے سوئیاں بنا لی تھی. آپ کو پتہ ہے جی 2-3 کھانے ایٹ اے ٹائم پہ بنانے, پھر ختم بھی ساتھ میں دلوانا, اور ایک ہی بندے پہ اتنا سارا برڈن ہو تو وہ کتنا کام مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میری نند اور میری دوسری دیورانی جٹھانی ہم لوگ سبھی مل کے کام کر رہے تھے. وہ میں نے یہ بنا لی تھی سوئیاں اور سالن, تو میری نند نے بنا لی تھی سوجی بنا لی تھی, اور پھر ہم دودھ والی سوئیاں بھی ہم لوگوں نے بنائی تھی. کچھ فروٹ تھا اور پھر اس طریقے سے دودھ تھا. ان سب چیزوں کو ہم نے ماشاءاللہ سے ملا کے پھر اس کا ختم دلوایا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک دوسرے سے معافی مانگنے سے نا کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے. آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ آپ کی عزت, آپ کا مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ کی نظروں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا. اس جو بندہ ہے جس سے آپ لوگ معافی مانگ رہے ہوتے ہو اس کے دل میں بھی نا آپ کے لیے اگر کوئی بغض یا کوئی بات ہے نا تو اس کے دل میں بھی ایک سافٹ کارنر سا ہوتا ہے جس میں وہ آپ کی جگہ بن جاتی ہے کہ اگلے بندے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا, اس نے معافی تو مانگی ہے. چلیں ایٹ لیسٹ آپ نے پہلے کبھی نہیں مانگی یا آپ لوگ نہیں, آپ کو کوئی ہیزیٹیشن ہوتی ہے, تو آج آپ لوگ میرے کہنے پہ لازمی آپ لوگوں نے اگر کسی کے آپ نے دل آزاری کی ہے تو اس سے آپ لوگوں نے معافی لازمی مانگنی ہے, ٹھیک ہے. باقی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تو ہم لوگ کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن آپ کو اس بات کا نہیں پتہ کہ پتہ نہیں اگلے سال آپ لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی, کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں یہ بھی نہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگ اگلے پل بھی ہیں یا نہیں, تو اس لیے آپ لوگوں نے معافی لازمی مانگ لینی ہے. اور آج کی رات آپ لوگوں نے خوب عبادت کرتی ہے. سو تو ہم لوگ روز ہی جاتے ہیں, ٹک ٹاک ریلز بھی ہم لوگ روز دیکھتے ہیں, سارے کام دنیا کے روز ہوتے ہیں, لیکن یہ جو رات ہے یہ ایک نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور نصیب سے ہی آپ لوگوں کو یہ رات ملتی ہے. اور یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ صحت تندرستی اگر آپ کے پاس ہے تو تبھی آپ لوگ عبادت بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو آج ہم لوگ صحت تندرست ہیں, کل ہمارا پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صحت مند یا تندرست ہوں گے اور اسی حساب سے عبادت کر سکیں گے. تو اس لیے اپنی صحت تندرستی کے لیے, اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے, یا جو آپ کے جو بھی پیارے آپ کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے لازمی دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. آج کی رات بہت بڑی فضیلت کی رات ہے, بہت عبادت کی رات ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ خود فرما دیا ہے. کچھ مخصوص راتیں ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے خود فرمایا, تو جب اللہ پاک نے خود فرمایا ہے تو ہم لوگ اس بات کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں. تو اس کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے, اور بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے خوب دعائیں کرنی, ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے. عید کی طرح اس دن کو آپ لوگوں نے سیلیبریٹ کرنا ہے. بچوں کو تیار کریں, خود تیار ہوں, ہسبینڈ اگر نہیں تیار ہو رہے تو انہیں کنونس کریں, تیار انہیں کریں, ٹھیک ہے. اگر کہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں, اگر آپ سسرال میں رہ رہی ہیں, یا اگر اپنے ماں باپ کے گھر ہیں تو کہیں اور باہر چلے جائیں, ٹھیک ہے. اور ابھی شام کو جب رات ہوگی, جب یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی, آپ نے اس کو دیکھنے کے بعد آج کی رات لازمی نوافل پڑھنے ہیں. میں بھی انشاءاللہ نوافل پڑھوں گی. ابھی شام کا ٹائم تھا, میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی جس کی وجہ سے وہ میں نوافل والی ریکارڈنگ نہیں کر پائی, تو انشاءاللہ رات کو میں جب کروں گی تو وہ میں لازمی ریکارڈ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ کل کی ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے نوافل ادا کیے تھے. ہم لوگ سارے گھر والے مل کے نوافل ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ساتھ کے ساتھ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور زیادہ سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.